حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. روایت کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدلنے کے لیے حالیہ سماجی ڈھانچے کو ہمیں حربی اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے راستے پر بلانے کے لیے سبیل. تم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ تم پسند کرو دوسروں کے لیے جو تم پسند کرتے ہو. میں ایک مومن بننا چاہتا ہوں، مجھے وہ چیزیں دینی ہے دوسروں کو جو مجھے پسند ہے، اس لیے مجھے دعوت دینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تعریف فرماتا ہے جو دعوت میں مصروف ہے اور نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے ہیں. اور حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مصروف رہتے ہیں دعوت میں بہترین لوگ ہیں. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آپ کی خدمت میں بھائی اور بہنوں، معزز محترم علماء کرام، میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے آخری اجلاس 4 اجلاسوں کی سیریز میں. ترتیب وار ہم نے بہت سی چیزوں پر بات کی پہلے 3 اجلاس میں. آج کا عنوان یقیناً اتحاد ہے، حربی اتحاد بھائیوں. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس موضوع پر ختم کریں گے، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بطور مسلمان اب کیا کرنا چاہیے. روایت کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بدلنے کے لیے حالیہ سماجی ڈھانچے کو جو سرایت کر رہا ہے دنیا کے ہمارے ہر معاشرے میں، اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ قائم کرنے کی کوشش کریں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو لازمی طور پر تھا، امن، انصاف اور رحمت، کیونکہ اسلام کا ظہور ضروری تھا عالمی اور انفرادی طور پر. ہمیں کیا کرنا ہے اور حقیقت میں بے تکلفی سے یہ سب بابت ہے دعوت کے. ہمیں حربی اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، اور یہاں فنار میں بات کرتے ہوئے وہ روشنی کا مینار ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں بقایا قطر کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ دعوت آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اب دعوت سے کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں لسانی طور پر اس کا مطلب ہے بلانا یا دعوت دینا، لیکن شرعی تناظر سے اس کا مطلب ہے لوگوں کو بلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی جانب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی جانب. یہ دعوت کی حقیقت ہے، بہت آسان، بہت واضح. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربک. ادعو، یہ ایک امر ہے فرمان نافذ کرنے کی طرف، اپنے رب کے راستے پر بلانے کے لیے سبیل، راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ. اللہ نے فرمایا اس کی طرف بلاؤ، لیکن میری نظر میں یہ نمایاں طور پر دعوت خود متعلق ہے تصور ذات کی، نفسیات کے. کیونکہ بطور مسلمان مثلا آپ، ہم آرزو مند ہیں نزدیک تر آنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اسی کا حصول تبھی ممکن ہے اگر ہم دعوت دیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سنت میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ تم پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی جو پسند کرتے ہو اپنے لیے، اور یہ بھائی چارہ ہے، محض اسلامی قوت ہی نہیں. اور اب ہم نے ان کی وضاحت میں کہا یہ انسانیت ہے. اور ہم امام رجب حنبلی نے جو بیان کیا اس کا لب لباب، اور انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کی اور انہوں نے دوسری احادیث کا بھی حوالہ دیا مسند اور دوسری جگہوں پر، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ مجموعی انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ
तुम हकीकी मोमिन नहीं हो सकते तावक्त कि तुम दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो। और हक हमारा है और हमारा बुनियादी नजरिया कि हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं सबसे बढ़कर। तो हमें इन चीजों को अपनाना होगा, इस प्यार को जो दूसरों के लिए हो। लिहाजा हमारे दिलों में जो मोहब्बत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है वही मोहब्बत दूसरे लोगों के लिए भी होनी चाहिए। और ये महज दावत देने से ही मुमकिन है, क्योंकि आप कैसे मोहब्बत कर सकते हैं अल्लाह और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान हुए बगैर। लिहाजा ये जाहिर करता है कि दावत से पहचान होती है कि आप कौन हैं, क्योंकि आप मोमिन होना चाहते हैं जैसा कि हमने तज़किरा किया। ये हदीस मुबारक सामने आती है, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه। तुम हकीकी मोमिन नहीं हो सकते तावक्त कि तुम पसंद करो दूसरों के लिए जो तुम पसंद करते हो। अगरचे कुछ उलमा ने कहा कि यह हदीस महज मजहबी मामलात के लिए है, लिहाजा ये इंसानी नफ्सियात है। इसे एक इदराकी नामौजूनी तख्लीक करनी चाहिए एक दूसरे के माबैन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका तसादुम है दरमियान अपने रवैये और तसव्वुरात के। आप या तो अपना रवैया तब्दील करते हैं या तसव्वुरात। हम सुन्नत तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा हमें अपना रवैया तब्दील करना है। जब कोई कहता है मैं एक मोमिन बनना चाहता हूं, मुझे वो चीजें देनी है दूसरों को जो मुझे पसंद है, इसलिए मुझे दावत देनी चाहिए, सुभान अल्लाह। लिहाजा ये जाती तसव्वुर की नफ्सियात है और हम जानते हैं ये रास्ता बनाती है हमारी जन्नत को। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। तुम में लोगों का एक ग्रोह होना चाहिए और इस उम्मत से लोग توكل يدعون वो खैर की तरफ बुलाएंगे, अच्छाई की तरफ। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस अच्छाई से मुराद वो अच्छाई नहीं जिससे आप अच्छा समझते हैं, ये इस्लाम की अच्छाई है। जामे इस्लाम महज इबादत नहीं बल्कि हर काम। हुक्म है अच्छाई वो है जो गलत से रोके। وأولئك هم المفلحون। अल-कुर्तुबी ने कहा जब अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान फरमाता है वो खुश बयानी की कामयाबी हासिल करेंगे, इसका मतलब है वो लोग जन्नत हासिल करेंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं अल्लाह के करीब तर आना, अगर आप हकीकी मोमिन बनना चाहते हैं, जन्नत चाहते हैं, हुक्म दें अच्छाई का और रोकें बुराई से, दावत दें अल्लाह की तरफ बुलाएं और जो इस्लाम है। ये काफी होना चाहिए हमें तहरीक दिलाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं बजाते खुद दावत के अजर की एक बहुत हैरान कुन अजर है कि जो मशहूर कुन है, यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तारीफ फरमाता है जो दावत में मसरूफ रहता है और नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। इस पर गौर करें, महज अल्लाह ही तारीफ के लायक है, लेकिन अल्लाह हमारी तारीफ फरमाते हैं आदम खाकी की वसी कायनात में, क्योंकि आप दावत में मसरूफ हैं। और ये हम जानते हैं यौमुल सब्त की दास्तान के शवाहिद से। तफसीर इब्ने कसीर में रिवायत में मिलती है जो वजाहत करती है इस दास्तान की। और सब की दास्तान जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाना चाहता था यौमुल सब्त के लोगों के, कस्बे के लोग जो मछलियां पकड़ते थे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक हुक्म दिया कि वो मछलियां नहीं पकड़ सकते यौम सब्त को, जुमे की शाम से हफ्ते की शाम तक। और 3 अक़साम के रद्द अमल थे। लोगों का एक ग्रोह था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की चालाकी से, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की फरेब से, क्योंकि वो मछली के जाल डाल देते थे जुमे की सुबह को और वो उन्हें निकाल लेते थे हफ्ते की शाम के बाद। अमली तौर पर वो मछलियां नहीं पकड़ रहे थे, और जब वो जाल जमा करते, ओ ये पकड़ी गई, लिहाजा हम उन्हें खाएंगे और फरोख्त करेंगे। लिहाजा उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। लोगों का दूसरा ग्रोह ने कहा कि ठीक है हम मछलियां पकड़ने नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा, उन्होंने महज हुक्म माना। तीसरे ग्रोह ने न सिर्फ हुक्म तस्लीम किया बल्कि मारूफ का हुक्म दिया और मना किया मुनकर से। उन्होंने नेकी का हुक्म दिया और रोका बुराई से। और उन्होंने ऐसा किया पहले ग्रोह को बताते हुए कि वो अल्लाह के हुक्म से बाखबर रहें और अल्लाह ताला की जात से बाखबर रहें। नतीजा क्या निकला हम जानते हैं। बमुताबिक इब्ने कसीर ये मजबूत तरीन नुक्ता नजर है। नंबर 1, पहला ग्रोह तबाह कर दिया जाएगा, पूरी सजा और बर्बादी होगी। लोगों का दूसरे ग्रोह का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा भी ना फरमाया, वो खामोश रहा उन पर। लोगों का तीसरे ग्रोह की अल्लाह ने तारीफ फरमाई। अल्लाह अकबर। महज दावत में मसरूफ रहने की वजह से। नीज हम जानते हैं कई हदीस के मुताबिक
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہو تو تمہیں اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا. آپ بذات خود دعوت کی بابت سوچیں. آپ کسی کو ایمان پیش کرتے ہیں یا اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یا حتیٰ کہ لاتے ہیں اسلام کے قلعہ میں محض ایک فرد کو. واللہ یوم قیامت کو اگر آپ نے یہ اخلاص کے ساتھ کیا, آپ دیکھیں گے اپنے میزان میں وہ اعمال جو آپ نے نہیں کیے ہوں گے. میں نے اتنی نمازیں ادا نہیں کی تھیں, میں کبھی تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوا, میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا, میں نے اس قدر قرآن نہیں پڑھا, میں اس طرح حج پر نہیں گیا, میں کبھی عمرہ پر نہیں گیا, میں نے 1000 حج نہیں کیے تھے, میرے پاس اتنے بچے نہیں تھے, میں نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا, میں نے یہ نہ کیا تھا وہ نہ کیا. یہ سب آپ کے اجر میں شامل ہوگا کیونکہ آپ نے ایک فرد کو دعوت دی اور اس شخص نے شادی کی اور اس کے وہ 2 بچے ہوئے اور ان دونوں بچوں نے بھی شادی کی اور ان میں سے ہر ایک کے 2 بچے ہوئے, یہ 11 ہو گئے. لہذا یہ ایک نسل ہے. تصور کریں 2 نسلوں کا اجر آپ حاصل کر رہے ہوں گے, ہزاروں نمازوں کا, روزے کا جو آپ نے نہ رکھے تھے کیونکہ آپ نے مدد کی, سہولت دی. اللہ کی رحمت سے ایک فرد کے دین میں آنے سے واللہ کہ آپ کو چیز زیادہ قابل جزا پاتے ہیں اسلام میں. اور میں ایسے کروں گا, مجھے بتائیں. سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. اور حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مصروف رہتے ہیں دعوت میں بہترین لوگ ہیں. اور کون کلام میں بہتر ہے بنسبت اس کے جو اللہ کی طرف بلائے. اور یہی وجہ کہ وہ کہتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں. اللہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے, یہ خطیبانہ سوال ہے, اس کے معنی ہیں کلام میں کون بہتر ہے. وہ وہی ہے جو دعوت دیتا ہے, جو اللہ کے قریب ہے, وہ نیک اعمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں. یہ حیران کن اجر ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے غالباً بخاری میں, صحیح سے نہیں کہہ سکتا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی کو اسلام کی طرف بلانا گراں قدر ہے بہترین قسم کے اونٹ سے, یعنی سرخ اونٹ سے. اب اس قسم کے اونٹ اس وقت یہ بہترین قسم کی دولت کے مساوی تھے, یعنی 50,000 تیل کے کنویں. ایک ملک کے مالک, اپنے جزیرے کے حامل, لیمبرگنی, بوگانی, ورنون, جو کچھ بھی جو آپ کا ہے, اس سے یہی مراد ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعوت دینا اور کسی تک ایمان پہنچانا عظیم تر ہے, یہ بہترین قسم کی دولت ہے. ان سب معلومات سے مراد یہ کہ ہم پاگل ہوں گے اگر دعوت نہ دیں گے تو. لہذا درست سوال اب منظر عام پر آتا ہے, ہم دعوت کیسے دیں, حکمت عملی کیا ہے, طریقہ کیا ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا کہیں. بہت سادہ ہے, کئی طریقے موجود ہیں, لیکن میں اس مخصوص طریقے کو پسند کرتا ہوں. میں نے جواب دینے سے انکار کر دیا تمام سوالات کا. آپ کیوں حجاب پہنتے ہیں, آپ کیوں داڑھی رکھتے ہیں, آپ کیوں پہنتے ہیں وہ مذہب کا لباس, نوجوان آپ کیوں جہاد پر یقین رکھتے ہیں, آپ یہ کیوں کرتے ہیں, آپ وہ کیوں کرتے ہیں, آپ کیوں دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں ماہ رمضان میں, آپ ایک عورت کا ہاتھ کیوں نہیں چھو سکتے, مسافہ کیوں نہیں کر سکتے اپنی باس سے, سود کیوں نہیں کھاتے, چغلی کیوں نہیں کر سکتے, آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ وہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ زانی کو پتھر کیوں مارتے ہیں, چور کے ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں, قرآن عربی میں کیوں ہے. یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں تمام سوالات کے. کیوں؟ بغور سنیں, کیونکہ قطع نظر اس امر کے کہ آپ کیا جواب دیں. ہمارا جواب منحصر ہے غیر یقینی پر. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ توحید سے, قرآن اور سنت سے. اور ہم لوگوں کو دیتے ہیں جواب بغیر فلٹر یا چشمے کے جس سے ہم نے وہ جوابات حاصل کیے. یہی وجہ ہے جوابات کبھی بھی تسلی بخش نہیں ہوتے, چاہے آپ کس قدر استدلالی ہی کیوں نہ ہو. یہ اس معنی جیسے ہم چشمے پہنتے ہیں, مسلمان عدسوں کے حملے ہوتے ہیں اور اس کا پس منظر اپنا ہے, اور ہم سب جو دیکھتے ہیں وہ سب سبز ہے. غیر مسلم ان کے چشمے ہلکے سے سرخ ہیں, اور ہم دیوار کی جانب دیکھ کر ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا تم نہیں دیکھ سکتے یہ سبز ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ سرخ ہے, احمق مت بنو یہ سبز ہے. اور آپ بحث کرتے ہیں سمجھنے کی خاطر ایک دوسرے کو حقیقت میں آپ کو کیا کرنا ہے. چشمے اتاریں, چشمے تبدیل کریں تاکہ وہ دیکھ سکے چیزیں اس طرح جیسے آپ چیزیں دیکھتے ہیں. اور یہ کرنے کا واحد طریقہ ہے انہیں سیدھا توحید پر لانا ہے. اب آپ پر یہ کام کیسے کریں, آپ کیسے کوئی سوال لیتے ہیں اور آپ اسے توحید پر لاتے ہیں. یہ حقیقتاً بے حد آسان ہے. یہ آسان ہے جب جانتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں. کسی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, حمزہ تم لوگ زانی کو پتھر مارتے, تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اتنے وحشی کیوں ہو.
جناب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی آپ سے. یہ ایک بے حد جائز سوال ہے. میں حقیقت میں زور دیتا ہوں اس سوال پر کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کبھی کبھار ہو سکتے ہیں میڈیا کی پیداوار اور یہ ماحول کی پیداوار. میں نے 10 برس قبل اسلام قبول کیا تھا, میرے بھی یہی سوالات تھے, لیکن آپ کے لیے جواب سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہے اسلام کا نظریہ. کیا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں؟ میں نے جوڑا کوئی سوال توحید کے ساتھ. اگر وہ کہتے ہیں مجھے ابھی یہاں نام جواب چاہیے, میں نے اس سے کہا دیکھو اسلام نہیں دیتا ہاں یا نہ میں جوابات. اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نام کیا ہے, ہاں یا نہ. ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, ہاں یا نہ. اگر آپ کہیں ہاں میں ابارشن پر یقین رکھتا ہوں, کیا ہاں آپ کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے؟ جواب ہے نظریہ. میرے دوست, اگر آپ واقعی میرے ساتھ سنجیدگی چاہتے ہیں تب ہم بات کرتے ہیں نظریے کو سمجھے جواب کو سمجھنے کے لیے, اور یہ اگرچہ بذات خود جواب ہے. واللہ آپ یہ کریں, میرے تجربے سے وہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور رکتے ہیں, اگرچہ وہ غیر سنجیدہ ہوں, آغاز میں وہ فریب دے رہے ہوں, وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ جس انداز سے آپ نے یہ کیا اور آپ انہیں لائے, انہیں ایک درست جواب پر, ایک درست تناظر پر آپ انہیں لائے, نظریے پر, اور آپ نے کہا یہ جواب ہے, آپ اس پر عمل کرتے ہیں بطور انسان. وہ سنجیدہ ہو جائیں گے جب یہ سنیں گے. ہم نے یہ کیا حتیٰ کہ انگریزوں کے ساتھ, اور وہ مجھ سے بغلگیر ہوئے. لہذا ہمدرد بنے, اچھے اخلاق اور ادب والے. سوال کا احساس کریں, مت کہیں سوال احمقانہ ہے, کیونکہ سوال ہمیشہ جائز ہوتا ہے. یہ اس کے ماحول کی پیداوار ہے. مسکراہٹ سے, ادب سے, زور دے کر انہیں نظریے پر لائیں آپ کے لیے جواب کو سمجھنے کے لیے. پہلے سمجھنا ہے اسلام کا نظریہ اگر وقت ہو. اب آپ کو محض اسلام کے نظریے پر بات کرنی ہے. آپ یہ کئی انداز سے کر سکتے ہیں. ایک مغربی تناظر میں آپ بات کر سکتے ہیں خدا کی موجودگی پر, اس کی وحدانیت, کتاب اور پیغمبری. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم روشنی ڈال سکتے ہیں. کچھ چیز تو یاد رکھنا آسان ہے, خدا کی موجودگی, اس کی وحدانیت, کتاب اور پیغمبری. گو ریپ. لہذا ہم کیسے بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں دیکھو رویے کا پہلا حصہ اسلام کی یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں رحمانی حقیقت پر اور اس کی معقول وجوہات ہیں, اور آئیے بات کرتے ہیں کچھ وجوہات پر دلیل کے ساتھ. مثال کے طور پر میں جو دلیل استعمال کرتا ہوں وہ ہے کائنات کا ماخذ. میں اس سے کہتا ہوں یہ شک و شبے کے بغیر ہے, کائنات نے وجود پذیر کا آغاز کیا. کائنات پر غور کریں, یہ ہمیشہ سے موجود نہ تھی. بقول فلاسفر, ریاضیدان, اسکالرز اور سائنسدان, خواہ اسے کہیں بگ بینگ یا کچھ اور بھی, کائنات کا آغاز ہوا. اس کا آغاز ہوا حتیٰ کہ ایک مثلا پروفیسر لانس کوروس اور دیگر وہ کہتے ہیں ٹی صفر کے مساوی, ٹائم صفر کے مساوی ہے. کائنات رکھتی ہے خصوصی زمانی حد بندی, ایک کون کے خول کی مانند. اس کا آغاز ہوا, یہ شروع کی گئی مانند کسی چیز کے, یہ اس چیز کی مانند جو تخلیق کی گئی. لہذا یہ شروع ہوئی. لہذا تب ہم قرآن کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں. سورۃ نمبر 52 آیت نمبر 35 اور 36 اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ مفسرین کو پڑھیں وہ جو قرآن کی وضاحت کرتے ہیں, ہمارے پاس 4 منطقی وضاحتیں ہیں کائنات کے ماخذ کے لیے. یا تو یہ لا شے سے وجود میں آئی, یہ بذات خود تخلیق پائی گئی, یا تخلیق شدہ کسی اور چیز نے اسے تخلیق کیا, یا حتمی طور پر یہ کسی چیز سے تخلیق کی گئی تھی غیر تخلیق شدہ. یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ نمبر 52 آیت نمبر 35 اور 36. کیا یہ خود وجود میں آئے یا کیا انہوں نے خود کو تخلیق کیا یا زمین و آسمان کو؟ وہ اشارہ کرتے ہیں واضح اور آشکار منطقی اصولوں کا ان آیات میں جو ہے کائنات لا شے سے آتی ہے. کیا یہ خود تخلیق ہوئی؟ کیا کسی اور نے تخلیق کیا یا کسی غیر تخلیق شدہ نے تخلیق کیا؟ لہذا میں نے اس بارے بات کی. کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی چیز خود بہت وجود میں آ گئی؟ بے شک نہیں. چاہے اسے ریاضی میں جانچ لیں, کیا ہے 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 برابر ہے 0 کے؟ کیا ہے 0 نفی 0 نفی 0 نفی یعنی 0؟ یہ ہے 0 کے برابر. یہ 0 ہے, آپ 0 حاصل کرتے ہیں, آپ کو لاشے سے لاشے ملے گی. یہ ہے مابعد الطبیعیاتی اصول. آپ وجود حاصل نہیں کرتے کسی عدم وجود سے, آپ کو چیز حاصل نہیں کر سکتے کچھ نہیں سے. حتیٰ کہ پی جی نے لکھا وقت کی بابت اپنی اشاعت میں کہا اگر کوئی چیز موجود ہے جسے ہم پاتے ہیں ناقابل تصور کہ کوئی چیز کچھ نہیں نمودار ہو سکتی. لہذا کائنات خود نہیں بنی. دوسرا نظریہ شاید یہ خود تخلیق ہو گئی, یہ بھی حماقت ہے
کسی چیز سے بذات خود تخلیق، اس کا مطلب ہے یہ وجود پذیر تھی اور وجود میں نہ تھی ایک ہی وقت میں۔ کیا ہم غائب اور موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ ایسا ہے، آپ کی والدہ خود بہت پیدا ہوئی، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ بہت کم سائنسدان اس خود بہت تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسٹیون ہاکنز اپنی کتاب میں لکھتا ہے عظیم الشان ڈیزائن، اس نے کتاب میں کہا خود بہت تخلیق کرنا ممکن ہے، لیکن ہمیں ابن تیمیہ کا نظریہ دیکھنا ہے ان چیزوں کی بابت۔ ابن تیمیہ عظیم عالم، انہوں نے کہا بھول جاؤ، وہ کہتے ہیں بنیادوں میں جاؤ، مفروضے کیوں موجود ہیں؟ ان کے مفروضے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اس معنی سوچنے کی، کیونکہ قرآن درس دیتا ہے مادے کے بنیاد کی جانب، لہٰذا ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں، آپ تحریک پائیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک سائنسدان نے کہا خود بہت تخلیق ممکن ہے۔ میرا ایمان ہے بہت سے مسلمان اس مانند ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے اس انداز سے جو ہمیں اجازت فراہم کرے سوچنے کی مثبت طور پر۔ اللہ فرماتا ہے غور کرو، يتفكرون اس میں نشانیاں ہیں، أفلا تعقلون؟ کیا سوچتے نہیں ہو تم؟ چھوڑ دیں اسٹیفن ہاکنز کے مفروضہ کیا ہے، اور آپ کو ایک سائنسدان یا ماہر فزکس ہونے کی ضرورت، محض ایک عام انسان۔ اس کے مفروضے کیا ہیں؟ کشش ثقل موجود ہے، وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے مقررہ مقدار خلا میں، یہ ہمیشہ موجود رہا، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کشش ثقل کیا ہے؟ یہ دو مادوں کے درمیان ہلکا سا کھینچاؤ ہے، لہذا وہ کہتے ہیں مادے کو موجود ہونا چاہیے بقایا مادے سے قبل کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات وجود پذیر تھی، نیز وہ کہتے ہیں مقررہ مقدار خلا میں موجود ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کسی قدر اتار چڑھاؤ موجود ہے، یہ ذرات کہیں سے بھی نہیں آ رہے جنہوں نے اہل بنایا کل کائنات کو وجود میں آنے کا۔ یہ نہ صرف استدلال دکھائی نہیں دیتا بلکہ یہ شعور میں بھی نہیں سماتا۔ کیوں؟ کیونکہ مقررہ حصے کے اتار چڑھاؤ کا نمونہ بے حد فضول ہے، کیونکہ مقررہ حصہ خلا کی ایک سرنگ ہے۔ اگر ایک سرنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ موجود رہا ہے وقت کی لامحدود وسعت تک، اگر یہ موجود رہا وقت کی لامحدود وسعت تک، اس کا مطلب ہے دیگر کائناتیں بھی ہونی چاہیے جو متصادم رہیں اس کائنات سے، لیکن ہنوز ایسا نہیں ہوا، تب یہ ابدی نہیں، لہذا وہ اس سے کیسے دور بھاگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مقررہ خلا پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے اگر یہ پھیل رہا ہے کلاک کو ریوائنڈ کریں، اس کا مطلب ہے یہ اسی طرح شروع ہوا، اگر یہ شروع ہوا تب اسے ایک خالق کی ضرورت ہے۔ یہ بے حد آسان ہے، آپ کو فزکس کی بابت کوئی چیز جاننے کی ضرورت نہیں، محض اپنا ذہن استعمال کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے قرآن کیا فرماتا ہے ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں، لہذا خود بہت تخلیق ناممکن ہے۔ تیسرا نظریہ، کائنات کو تخلیق کیا کس چیز نے جو تخلیق شدہ تھی، لیکن اس کا امکان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات ایک اور کائنات سے بنی تھی، وہ بھی تخلیق کی گئی تھی، لیکن وہ کسی اور کائنات سے بنی ہوگی، تب اگر کائنات بنی تھی تو وہ کسی اور کائنات سے بنی، اور وہ کائنات کسی اور کائنات سے بنی ہوگی، اور وہ کائنات کسی اور کائنات سے بنی، اور ایسا ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور یہ ایسا ہی جاری رہتا ہے۔ لیکن یہ تمام کہاں گئی؟ آج کوئی کائنات موجود نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں خدا کو کس نے تخلیق کیا؟ یہ مبہم ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کس نے تخلیق کیا؟ خدا کو کسی اور نے تخلیق کیا، لیکن آپ نہیں دیکھتے تخلیق پہلے مرحلے میں۔ اگر میں فوجی ہوں اور میں نشانہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہمیں اجازت لینی ہے پیچھے سے۔ اگر ایسا ہے تو میں کیا کبھی نشانہ لے سکوں گا؟ نہیں۔ اسی طرح یہ کائنات بھی نہیں ہو سکتی حتمی طور پر تخلیق کسی تخلیق شدہ چیز سے، کیونکہ اگر ہمیشہ ایسا چلتا رہتا تو آپ کائنات کے حامل ہی نہ ہوتے۔ جیسے ابن تیمیہ نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ تم وجود پذیری کے حامل نہ ہوتے، تم معدوم ہوتے۔ ڈاکٹر جعفر نے بھی اسی بابت بات کی ہے کہ تم محض عدم وجود کی حالت کے حامل ہو۔ یہ کسی تخلیق شدہ نے تخلیق نہیں کی۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ نمبر 4، یہ تخلیق کی گئی تھی کسی چیز سے جو غیر تخلیق شدہ تھی۔ دیکھیں کتنی آسانی سے 2000 سال پرانا سوال جواب دیتا ہے قرآن 5 منٹ میں، اور آپ رچرڈ ڈاکٹر سے پریشان ہیں، یا سام ہیرس، یا تمام لوگ جو غلط بات کرتے ہیں حقیقت میں۔ کیا خدا موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے غیر تخلیق شدہ خالق، لیکن سوچنا جاری رکھیں، یہ غیر تخلیق شدہ خالق ضروری ابدی ہوگا، کیونکہ یہ غیر تخلیق شدہ تھا، یہ ہمیشہ موجود تھا، لہذا یہ ابدی ہوگا۔ اگر اس نے کائنات بھی بنائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ طاقتور ہوگا، بے شک طاقتور ہوگا۔ سورج کو دیکھیں، ایک سورج جو ستارہ ہے اربوں ستاروں کے مابین، سورج ایک بھڑکتا ہوا شعلہ مساوی ہے 1000 ایٹم بم کے۔ یہ غیر تخلیق شدہ خالق ہے، طاقتور بھی ہوگا، ابدی طاقتور۔ یہ غیر تخلیق شدہ خالق ذہین بھی ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے وجود تخلیق کیے اور باخبر وجود جو ذہانت کا حامل ہے، نیز اس نے کائنات میں قوانین تخلیق کیے اور قانون عطا کرنے والا ذہین بھی ہوگا، ابدی پرقوت ذہانت۔ اسے غیر مادی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کائنات سے بنایا گیا یا کائنات میں سے، ليس كمثله شيء. کوئی نہیں ہے مانند اس کے، اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ ابن تیمیہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ خالق حتمی ہونا چاہیے اور مخلوق سے الگ بھی، اور یہ منطقی ہے۔ اگر میں نے یہ میز بنائی، کیا میں میز ہو گیا؟ واللہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم میز کو اللہ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نظریہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، یہ نہ صرف غیر استدلالی ہے بلکہ قرآن و سنت میں ہے، اور یہی وجہ ہے ابن تیمیہ نے ایک بہت اچھا نقطہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا حقیقی تضاد موجود نہیں ہے عقل اور نقل میں، شرط یہ ہے تمہارے پاس پہلے عقل ہونی چاہیے، پہلے تمہارے پاس ذہانت ہونی چاہیے اور ٹھوس عقل سلیم، ٹھوس عقل، لہذا یہ غیر مادی ہے۔ اس غیر تخلیق شدہ کو ارادے کا حامل ہونا چاہیے، جیسا کہ اسلامی افکار میں ہے، اسلامی فلسفہ یہ کہتا ہے ارادہ، مشیت، وہ نہیں ہے محض کوئی میکان کی وجود۔ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے۔ اگر خالق ابدی ہے اور یہ وجود میں لایا کائنات جس کا آغاز ہوا، اس کا مطلب ہے اس نے انتخاب کیا کائنات کا کہ وہ وجود میں آئے، اور یہ انتخاب ارادے کو ظاہر کرتی ہے، اور ارادہ ظاہر کرتا ہے یہ ذاتی تعلقات رکھ سکتا ہے باخبری کے ساتھ کائنات سے۔ آخری نقطہ نمبر 5، غیر تخلیق شدہ خالق ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس قدر پر قوت ہے، اور اسے ہمیشہ کرنا چاہیے اپنی قوت کا اظہار۔ اگر 2 یا 3 موجود ہوتے سب کے سب پر قوت وجود، تب تصادم ہوتا یا ایک دوسرے کی تنسیخ کرتے۔ ایک دوسرا نقطہ زیر غور لاتے ہیں، اس خالق کو کیوں ایک ہی ہونا چاہیے؟ بوجہ اس قانون جس کا تعلق اسلامی افکار سے ہے اور مغربی افکار سے، یہ اوکھام ریزر کہلاتا ہے، جو ہے انتہائی سادہ ترین وضاحت اور جامع ترین بہترین وضاحت ہے، انتہائی استدلالی۔ انتہائی جامع سے ہماری کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کی عظیم تر وضاحتی گنجائش ہے، مطلب ہے زیادہ چیزیں بیان کرتا ہے بجائے اس کے کہ یہ سوالات تخلیق کرے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں خالق موجود ہے، یہ سادہ ہے اور یہ عظیم تر جامع گنجائش کا حامل ہے، وضاحتی گنجائش، وہ زیادہ سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں 2، 3 یا 4 موجود ہیں، یہ مزید سادہ نہیں ہے بطور ایک جواب، اور یہ جامع نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ سوالات تخلیق کرتے ہیں۔ مثلا یہ 2 کیسے مربوط ہوتے ہیں، یا یہ 3 کیسے مربوط ہوتے ہیں، وہ کیسے ایک ساتھ وجود پذیر ہو سکتے ہیں؟ لہذا اصنام پرستی غیر استدلالی ہے اس اصول سے، جب ہم محض اپنی عقل کے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، کہو خدا ایک ہے، وہ مثالی ہے، ابدی ہے، جنم نہیں دیتا، جان لو اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، کچھ بھی اس طرح نہیں، اور تب آپ انہیں متفق ہوتے ہیں خدا موجود ہے۔ میرا خیال ہے آپ اور میں چاہتے ہیں، کیونکہ زیر بحث لا چکے ہیں وحدانیت بھی، آپ سیدھے وہی تک جا پہنچتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اب اگر خدا موجود ہے تب یقیناً وہ اپنا اعلان فرماتا ہے بنی نوع انسان کے لیے، غیر حاضر مالک مکان کی طرح نہیں جس نے آپ کو چابیاں دے دی اور بھاگ نکلا۔ سبحان اللہ، جب ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، مثلا آئی فون، بلیک بیری، کتب میں آپ کیا تلاش کریں گے؟ مینیو۔ اب آپ اسے اپنے طور پر آزمانے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن سہولت کے استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو مینیو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر آپ ایک مینیو دے سکتے ہیں، ان چیزوں کا خالق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کتاب ضروری ہے کیونکہ ہر ایک نوع یا اقسام کو رہنمائی دی گئی ہے، حتیٰ کہ جانور کو بھی انہوں نے جبلے سے آغاز کیا۔ اگر آپ بیالوجی کا مطالعہ کریں، یا خطہ حیات یا حیاتیاتی گردش یا ردھم، آپ دیکھیں کہ جب جانور اپنی جبلیت استعمال کریں جیسا کہ وہ کرتے ہیں، ایک عمدہ صدائے بازگشت جاری ساری رہتا ہے، ایک حیاتیاتی سائیکل موجود ہے۔ اور اگر انسان انحصار کرنا چاہتے ہیں محض اپنی جبلیتوں پر، سوچیں تقریباً 100 لوگ اس کمرے میں، 60 یا 80 یا 100 لوگ اس کمرے میں، اگر میں کہوں تمام دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں، ہم یہاں 60 برس تک رہیں گے، اور ہمارے پاس ڈبل روٹی کی ایک ٹوکری ہے۔ اب ہمیں دریافت کرنا ہے کس قدر رعایت ہم فرد کو دیتے ہیں۔ کیا ہم درجہ بندی کریں گے عمر کے مطابق، یا مرد اور عورت میں اور بچے میں، یا معمر افراد میں، چاہے آپ کا وزن جتنا بھی ہو، آپ کا قد کتنا ہے، آپ کس قدر بھاری ہیں؟ ہمیں نظام بنانا ہے کہ ڈبل روٹی چوری نہ ہو، اور کوئی نظر رکھے تاکہ ہمارے علم میں آ سکے کہ واقعی اس نے بریڈ چرائی۔ ہمیں نظام کا عمل ہے کہ جب
ہمیں یقین ہو کہ یہ واقعی اس نے چرائی ہے، تب ایک سزا کا عمل ہونا چاہیے. ہمیں ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے. ہمیں پتا ہو کہ کسی کے مرنے یا بیمار ہونے پر کیا کرنا ہے. کوئی مر جائے تو بریڈ کس کو ملے، اس کے قریب ترین کون ہے. سبحان اللہ، کمرے میں چند لوگ موجود ہیں اور بریڈ کے لیے دیکھیں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. نظام کا ایک نمونہ تخلیق کرنا پڑا، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں. سرمایہ حل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا 8واں حصہ یا دنیا کا 120واں حصہ عمدہ ہے، لیکن بقایا دنیا پر غور کریں. سرمایہ داری نظام دوسروں کی بریڈ اور دوسروں کی فاقہ کشی پر زندہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں وہی کی ضرورت نہیں، لیکن وہی موجود ہے اور ہمیں اسے ثابت کر سکتے ہیں. اور 3 اصول موجود ہیں رسائی حاصل کرنے کے اگر کوئی من جانب الرحمن ہے. محض 3 اصول. نمبر 1، اسے خدا پر منطقی نظریے کا حامل ہونا چاہیے. اگر کتاب وحی کہے کہ خدا ایک ہاتھی ہے، سبز بازو ہے، نشان اور انگوٹھی، ایسی کتاب چھوڑ دیں، اسے نہیں پڑھنا. اس کی جلد سے اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ ہے براہ راست برخلاف علم کے اور عقل، بنیادی عقلی نظریات کے. یاد رکھیں، کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا اس تخلیق میں سے ایک ہاتھی ہے. کیا ایسا سوچتے؟ قطعاً نہیں. نمبر 2، اس سے مطابقت کا حامل ہونا چاہیے. اگر یہ کہتے خدا ایک ہے صفحہ نمبر 1 پر، لیکن تب فیصلہ کرتے خدا 300 ہے صفحہ نمبر 300 پر، تب یہ مسئلہ ہے کہ اس میں عدم مطابقت پائی جاتی ہے. یہ من جانب خدا نہیں ہو سکتی. نمبر 3، اسے معجزات کا حامل ہونا چاہیے. معجزے سے ہماری مراد ہرگز نہیں ہے فطری قانون کو توڑنا. یہ معجزہ نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں فطری قانون نمونے دیکھنے کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اسے توڑ لے وہ معجزہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ہم کافی غور سے نہیں دیکھ رہے، ہو سکتا ہے نمونے کا حصہ ہو. اسلامی فلسفہ، اسلامی افکار، اسلامی عقیدہ معجزات کا تناظر ناممکنات کا ایک مظاہرہ ہے. ناممکنات سے مراد روایتی منطق نہیں، بلکہ آپ اس کی فطری طور پر وضاحت نہیں کر سکتے. آپ عاجز ہیں، فطرت سے متعلق وضاحتوں میں اسے تلاش نہیں کر سکتے. آپ اس سے عاجز ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ایک نشانی غیر فطری کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں. انہوں نے اپنے عصا لیا، اسے فرش پر پھینکا، یہ کیا بن گیا؟ ایک سانپ. اور اس نے کھائے دیگر جادوئی سانپ. یہ ناممکنات کا ایک مظاہرہ ہے، کیونکہ چاہے آپ عصا کے ساتھ جو بھی کریں، حتیٰ کہ اسے سانپ جیسا بنا لیں، سانپ جیسا رنگ کر لیں، تب بھی یہ ایک سانپ نہیں ہو سکتا. آپ خواہ کچھ بھی جادوئی کرتب دکھائیں، اس پر کچھ لیمو ڈالیں اور منتر پڑھیں یا کچھ بھی جو چاہے کر لیں، یہ کبھی ایک سانپ نہیں بنے گا. یہ ناممکنات کا ایک مظاہرہ ہے. آپ عاجز ہیں فطری ماحول میں، اور لکڑی کبھی ایک سانپ میں تبدیل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ معجزہ ہے اور اللہ کی نشانی ہے. یہ ہے جو کچھ قرآن ہے. قرآن رحمان کی جانب ایک اشارہ ہے. قرآن میں کئی معجزات ہیں، لیکن محض وقت کی خاطر ہم 2 کی بات کریں گے. ایک آسان والا لیتے ہیں، تاریخی معجزہ. اللہ عز و جل قرآن میں مصری اکابرین کے 2 خطابات دیتے ہیں 2 مختلف مقامات پر. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ فرماتا ہے خطاب مصری اکابرین کا بطور فرعون، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں فرماتا ہے مالک، بادشاہ. اور ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر کی پرانی درمیانی سلطنت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نئی سلطنت میں تھے. 2 الگ دور ہیں. یہ تبدیل نہ کریں، نہ نام بدلیں ان ادوار کا. بائبل نے اسے غلط پایا، محض فرعون کا تذکرہ کیا. تورات نے بھی غلط پایا اور فرعون کا بتایا. علاقائی زبان قدیم مصریوں کی زبان تھی، ایک مردہ زبان، کوئی اسے نہیں جانتا تھا اس دور میں. تاریخ دانوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لہٰذا ہم عاجز آتے ہیں فطری تاریخی ماحول سے، عاجز آ جاتے ہیں امکانات سے، اور ہم کہتے ہیں کیسے زمین پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم حاصل کیا. کیونکہ تقریباً 1000 برس بعد ہم نے روزیٹا لوح پائی اور حامل ہوئے علاقائی زبان کو لکھنے میں. اور ہمارے علم ہے پرانی سلطنت کے دور میں، یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مالک ہے، نئی سلطنت کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرعون ہے. سبحان اللہ. ایک معجزہ، ایک تاریخی معجزہ. ہم فطرت سے متعلق وضاحتوں سے عاجز ہیں، ہم اسے نہیں لا سکتے بائبل سے، کیونکہ یہ غلط ہے. تورات نہیں، تاریخ دان نہیں، علاقائی زبان نہ تھی. بہترین وضاحت رحمان کی جانب سے تھی. ایک دوسرا معجزہ لسانی معجزہ ہے، بے حد پرقوت معجزہ. اللہ عز و جل فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو اس جیسی ایک صورت لاؤ، اپنے ہم نواؤں کو بلا لو یا اپنے حمایتوں کو،
ماسوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے لسانی طور پر، حتیٰ کہ بہترین عرب قرآن کو چیلنج کرنے میں ناکام رہے. ولید بن المغیرہ نے کیا کہا؟ وقت کے بہترین زبان دان، اس نے فرمایا واللہ یہ من جانب نوح انسان نہیں ہے. حتیٰ کہ مغربی مفکرین نے بھی تسلیم کیا اور مشرقی مسلمان مفکرین. ایک جامعاتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. ڈیویک یونیورسٹی سے پروفیسر لارنس قرآن پر اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 8 پر، میں اس لیے ہنس رہا ہوں، میں نے رات کا کھانا کھایا کل اپنے بھائی کے ساتھ، وہ کہتا ہے بھائی حمزہ کو مت سنو، یہ دریا جیسا کہ اس نے باہم ملا دی. صفحہ نمبر 8 یہ اچھا محسوس ہوتا ہے اس لیے میں ہنس رہا ہوں. صفحہ نمبر 8 پر وہ کہتا ہے قرآنی آیات قابل فہم نشانیوں کی حامل ہیں. ایک پرمانی آیت سچائی کے قریب، وہ دلالت کر رہی ہے معانی کی تہ در تہ معنی، روشنی پر روشنی، معجزہ در معجزہ. پروفیسر منظم نیدرلینڈ سے وہ کہتے ہیں قبل اسلام شاعری کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے قرآن ممتاز ترین ہے عربی زبان کی تحریروں میں. پروفیسر ہیملٹن گیبس نے کہا کہ انہیں ایک صورت لانے کو کہا اور وہ نہ لا سکے اور یقیناً نہیں لا سکتے تھے، لہذا یہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ غیر معمولی معجزہ ہے. ریون آب اسمتھ نے اپنی کتاب محمد اور محمد اعظم میں کہا قرآن ایک معجزہ اور انداز حکمت و صداقت کی پاکیزگی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اور یہ بھی در حقیقت معجزہ ہے. پروفیسر کینتھ گریک نے کہا اپنی کتاب میں کہا قرآن کے ایک واقعے پر بنی نوع انسانوں کے ازدحام کو ترغیب دلانا چاہیے. قرآن پاور کیسانووا 20ویں صدی کے آغاز میں فرانس کی عدالت میں اس نے بتائی قرآن کی حیران کن خوش بیانی، اور ہم کئی اور بیان کر سکتے ہیں. اور اس دلیل کو سمجھنے کے لیے حتیٰ کہ آپ کو نہیں جاننی عربی زبان، آپ کو نہیں جانا الف با تا کچھ نہیں، صفر، کیونکہ آپ اسے محض سوچتے ہوئے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دلیل دائمی ہے. واللہ اس کا انحصار دراصل اس پر نہیں کہ آپ طرز بیان کی تعریف کریں، اس کا انحصار مسند معقول شہادت پر ہے. یہ علم کا معقول سرچشمہ ہے، یہ مسند شہادت کہلاتی ہے. پروفیسر کورڈر نے اپنی کتاب شہادت میں کہا کہ کبھی کبھار حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے خون کی گردش نہیں دیکھی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ گردش کر رہا ہے. پروفیسر کت لیرا ماہر نظریات علم، جس کا مطلب ہے اعتقاد کا مطالعہ، اس نے کہا کہ مستند معقول یا شہادت معقول علم ہے. یہی حدیث میں ہے. اسناد اور متن زیادہ تر علم تذکرہ شہادت ہے، بالخصوص ہمارے بنیادی اور ثانوی سطح پر، کیونکہ میرے مولم نے بتایا اور کتاب میں ایسے ہی ہے، اور وہ معقول علم ہے کیونکہ آپ نے اس کی توثیق کی. ایسا ہی قرآنی معجزوں کے ساتھ ہے، ایک عالمگیر تسلیم شدہ اصول ہے. کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اکثر اس سے متفق ہیں، اور یہ اصول کیا ہے؟ وہ کوئی اس قابل نہیں قرآن کو چیلنج کرے. پروفیسر آربوفونو، ایک معروف مستشرق برطانوی مترجم، نے کہا اگرچہ کئی کوششیں کی گئی ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کی مگر کوئی کامیاب نہ ہوا، لہٰذا ہم یہ عالمگیری بیان لیتے ہیں، یہ شہادت، ہمیں عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم منطقی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. نمبر 1، ہو سکتا ہے یہ عرب سے آیا ہو. نمبر 2، ہو سکتا ہے یہ غیر عرب سے آیا ہو. نمبر 3، ہو سکتا ہے یہ آیا ہو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا نمبر 4، یہ خدا سے آیا. ہم جانتے ہیں یہ عرب سے نہیں آیا کیونکہ بہترین عرب اس وقت کے ناکام ہوئے، اور یہی وجہ ہے وہ ابن المغیرہ نے ترک کر دیا. انہوں نے اس پر الزام لگایا دوسروں پر، بھائی انہوں نے دوسروں پر آخر میں یہ الزام لگایا کہ یہ جادوئی ہے. وہ آج کا عرب نہیں ہو سکتے کیونکہ آج کا عرب مختلف عناصر لسانی ثقافت سے ہے، بہت زیادہ لسانی مستعار پن ہے، اسے عربی مزاج میں نہیں لایا گیا، یہ مستعار ہے اور اس طرح اظہار کیا گیا. کلاسیکی لسانی مستعار پن وہ زبان ملکی بنائی گئی. مثال کے طور پر آیت اور جہنم بدیسی الفاظ ہیں قرآن میں، لیکن قرآن ہنوز مبین ہے، واضح عربی، کیونکہ ان الفاظ کو ملکی بنایا گیا تھا عربی زبان میں. لیکن آج ہم عربی زبان میں الفاظ کے حامل، اگر آپ عراق جائیں ایک دیہات میں اور آپ ان سے کہتے ہیں مجھے دو، آپ کیا کہیں گے چاکلیٹ کو ایک عراقی سے؟ وہ کہیں گے نیسٹلا. نیسٹلا آپ جانتے ہیں کمپنی نیسل، یہ وہی ہے نیسلے. جی ہاں، آپ مصر جائیں تو وہ فون کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی فون، ٹیلی ویژن. میں آپ کو میں مثالیں نہیں دے رہا بلکہ یہ حقیقت ہے. زیادہ تر عربی بگڑ چکی ہے. یہی وجہ ہے ہم کلاسیکل حد اختیار کے حامل ہیں پہلی 3 یا 4 صدیوں میں، جسے محفوظ بنا لیا گیا. لہٰذا یہ عرب سے نہیں آ سکتا.
ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم سے آیا ہو، ناممکن، یا ایک غیر عرب بھائی سے، کیونکہ انہیں عربی آنی چاہیے، لہذا دوسرا آپشن ہے، ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ بھی ایک عرب تھے، وہ نہیں جانتے تھے ذوق پیدا کرنا، شاعرانہ اور خوش بیانی کی مہارتیں، وہ جاتے شاعروں کے ساتھ مواصلے کرتے، نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہکار مہیا نہ کیا فی الفور، کیونکہ تمام شاہکار کو نظر ثانی کی ضرورت ہوتی شاہکار بننے کے لیے، لیکن قرآن بخوبی جانا پہچانا شاہکار ہے۔ پروفیسر مارٹھ زامے نے کہا یہ عربی زبان کا انتہائی ممتاز اظہار ہے، یہ نہیں ہوا تبدیلی عربی میں، وگرنہ یہ ختم ہو جاتا، مگر یہ موجود ہے، یہ شاہکار کہلاتے ہیں۔ اور جب انسانی اسلوب بیان کا معاملہ آتا ہے، اگر آپ کے پاس بلو پرنٹ ہے آپ اس کی نقل کر سکتے ہیں، یہ وجہ اس لیے ہو بہو نقل موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ستارے اور ڈھانچے، برش، اسٹروک، ساخت، یہی وجہ ہمارے پاس ہو بہو نقول موجود ہے مساوی چیزوں کی، کیونکہ خاکہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ شیکسپیئر وہ نہیں کہتا وہ مثالی تھا، اس کی زبان میں عشری موزونیت تھی، 5 مصروں میں آزاد نہ، بہت سے مفکرین اسے استعمال کیا تھا۔ قرآن ساخت کے اعتبار سے مثالی ہے، لہذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آ سکتا تھا، لہذا اس لیے یہ آیا اللہ سے۔ یہ بہت آسان ہے، اس بیان کو دنیا تسلیم کرتی ہے، عرب، غیر عرب، محمد، خدا، خلاص۔ لہذا آپ ان پر قرآن ثابت کرتے ہیں وہ 2 معجزات استعمال کرتے ہوئے، تب وہ کہتے ہیں یہ نظریہ ہے، لیکن ایک اور عنصر موجود ہے، آپ کو حتیٰ کہ پیغمبر تک جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کیا فرماتا ہے، جواب موجود ہے زندگی میں آپ کے سوال کا، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں، میں کہاں ہوں۔ قرآن ان تمام سوالات کے جواب پیش کرتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور عبادت آزادی ہے، اور عبادت حقیقی مقصد ہے، کیونکہ جیسا کہ ایک امریکی مصنف نے ایک مرتبہ لکھا، جنم لینا، اغوا کیے جانا اور غلامی پہ فروخت ہونا، آپ صرف راہ فرار چاہتے ہیں زندگی کی غلامی سے، جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنی انا کے لیے، اپنی سماجی دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں، یا اپنے والدین کے لیے، یا آپ کسی بھی چیز کے لیے کام کرتے ہیں، اس غلامی کو توڑنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ یہی وجہ ہے ابن قیوم نے کہا حقیقی آزادی میسر آتی ہے، حقیقت جب آپ عبادت کرتے ہیں، اگر آپ بندے ہیں رحمان کے، اور عبادت کا مطلب ہے اس کی وحدانیت کا حلف اظہار، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کے حوالے سے شریک نہ ٹھہرانا اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اگر کوئی آپ کو 20 پاؤنڈ دے، کوئی آپ کو روزانہ 100 ریال دیتا ہے، 3 برس بعد کیا آپ لیں گے ریال اور کہیں گے ریال شکریہ، یا آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا اس کا شکریہ جس نے آپ کو دیے؟ شرک ہے شکر نہ ادا کرنا اس کا جس نے آپ کو عطا کیا ہے، بلکہ رقم کا شکریہ ادا کرنا یہ فضول ہے، غیر معقول ہے۔ ان سے توحید کی بات کریں اور تب وہ نظریے کا اختتام ہو سکتا ہے، اور وہ اب جانتے ہیں وہ جواب کے حامل نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ قائم کر سکتے ہیں اسلام کی صداقت، سچائی کہاں سے آتی ہے، حق، تب ان سے بات ہو سکتی ہے بابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک بیرونی مثالی دلیل، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس تک رسائی کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 وہ جھوٹ بول رہے تھے، نمبر 2 وہ دھوکہ دے رہے تھے، وہ جھوٹ اور دھوکہ دونوں ہی سے کام کر رہے تھے، نمبر 4 وہ سچ بول رہے تھے۔ ہم جانتے وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ جب آپ پہنچتے ہیں ان کی تاریخ کی حقیقت تک، ان کی سیرت تک، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا نفسیاتی خاکہ مناسبت نہیں رکھتا ایک جھوٹے کے ساتھ۔ وہ بہادر تھے، انہیں پیش کی کہ اختیارات اور عورتیں، اور انہیں مسرت کر دیا سب برائے لا الہ الا اللہ۔ کوئی دھواں نہیں نکلتا تھا ان کے گھر سے 6 ماہ تک، کبھی کبھار ان کے صحابہ پر تشدد اور ناروا سلوک کیا جاتا، اور طائف میں سنگ باری ہوئی کئی گھنٹوں تک بچوں کے ذریعے، سب لا الہ الا اللہ کے لیے۔ وہ ایک جھوٹے ہیں، یہ دعویٰ کون کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولا۔ وہ دغا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ کئی حوالے سے ان کی زندگی میں جو استعمال کر سکتے تھے اپنے دھوکے کا جواز پیدا کرنے کے لیے، دھوکہ دہی۔ وہ کہہ سکتے تھے ہاں وہ رنوا ہوا کیونکہ میں حقیقت میں پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا کبھی بھی۔ چاند گرہن کی مثال، جب ابراہیم ان کے بیٹے فوت ہوئے، اس وقت چاند گرہن تھا، تو لوگوں نے سوچا اللہ نے ایسا کیا آپ کے بیٹے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کہا چاند گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا۔ اگر وہ دھوکہ دے رہے تھے، وہ ان حوالوں کو استعمال کر سکتے تھے اپنے حق میں۔ وہ دونوں ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، 2 غلط چیزیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں سچ۔
دیکھیں کتنا آسان تھا، محض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے ان کی زندگی سے. بڑی غیر یقینی ہے اگرچہ، ہو سکتا ہے لافانی کردار ہو، آپ جو آپ کی تاریخ نہیں مانتے، روایات سے ثابت کریں. جب انہوں نے اسلامی تاریخ مسترد کی، انہوں نے مسترد کیا ارسطو کو، انہوں نے مسترد کیا 1066 ہیسٹنگ کی لڑائی کو، کیونکہ ہماری تاریخ بڑی قوی ہے، یہ اسناد کے ساتھ آئی، روایت کے تسلسل کے ساتھ، اور یہ ایک سائنس ہے جو علم و رجال کہلاتی ہے. 10,000 صحابہ کی سوانح عمریہ موجود ہیں حدیث روایت کرتے ہوئے. لہذا اس حیران کن مناسب شہادت کو مسترد کرنے کے لیے ارسطو کی وجود پذیری کو مسترد کرنا ہے، کیونکہ وہ بذریعہ افلاطون آیا. افلاطون جیسے کہ آپ نوجوان کہتے ہیں. لہذا یہ اسلام کا نظریہ ہے، آسان ہے، آدھے گھنٹے میں. لہذا آپ تمام سوالات کے جواب نہیں دیتے. سماجی سائنس کی بابت رکاوٹ کے نظام کا جواز پیش کرتے ہوئے اعتدال پسند فلسفہ دیکھتے ہوئے اس کی یا اس کی علمی قوت، اور کہتے ہوئے یہ حجاب انکساری ہے، یہ سب غلط ہے. آپ حجاب کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، بس خلاص. آپ اسلام کا غلط تاثر نہ دیں تعویلیں پیش کر کے. یہ سب اطاعت اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہمیں بنیاد کو عقلی بنانا ہے. اگر بنیاد سچ ہے تو اس بنیاد پر جو بھی تعمیر ہوگا سچ ہوگا، کیونکہ جو کچھ سچائی ہے سچ سے آتا ہے، جو کچھ حق سے آتا ہے حق ہے. واللہ ہم نے یہ طریقہ انگلینڈ میں استعمال کیا اور اوسطاً 50 شہادتیں ماہانہ حاصل کی. ہم اولمپکس میں تھے، وہاں حاصل کی تقریباً 30 شہادتیں، 74 شہادتیں اولمپک کے دوران. اس دورانیے میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ حقیقت میں انہیں دکھاتے ہیں اسلام کی مثالی بنیاد کیا زیادہ پرقوت ہے. کیونکہ آپ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. بہت سے مسلمان بنتے ہیں کیونکہ داڑھی سے اور نماز سے محبت کرتے ہیں، اور جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں شبہات میں پڑ جاتے ہیں. جب وہ کچھ دیکھتے ہیں شبہات میں پڑ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ احکام ان کے لیے کارگر نہیں ہیں، وہ دین ترک کر دیتے ہیں. 1.5 لاکھ مسلمان یورپ میں دین ترک کرتے ہیں ہر سال بمطابق لندن ٹائم. بریڈ فورڈ میں لندن میں 3,000 لوگ دین چھوڑتے ہیں ہر سال. 9 مسلموں کا 75% امریکہ میں ڈاکٹر کے مطابق واپس پہلے دین پر چلے جاتے ہیں یا بے دین بن جاتے ہیں. ہم انہیں نہیں دیتے سچی توحید. مسلمان بنے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنائے گا. ہاں ایسا ہوگا، لیکن محض یہ سبب نہیں. اس کا سبب سچائی ہے، توحید سچی ہے، اسلام سچا ہے، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں سادہ طریقے سے. لہذا آپ انہیں چشمے دیتے ہیں دنیا کو دیکھنے کے لیے جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. لہذا جب اللہ فرماتا ہے یہ کرو، وہ سنیں گے اور وہ اطاعت کریں گے، کیونکہ انہوں نے سمجھا تناظر. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر ہم احکام سے آغاز کرتے ہیں مثلا حجاب، حیا یا یہ سب مواد، ہم کبھی اللہ کی نہ سنتے. پہلے آیات آخرت کی زندگی سے متعلق سوالات کائنات میں انسان کی زندگی آخرت کا احتساب سے متعلق ہیں، بنیادی. اور تب جب احکام آتا ہے پیروی کرنا آسان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ من جانب اللہ ہے. یا ہم دیکھتے ہیں لوگ مثلا عیسائی کبھی کبھار، میں کہتا ہوں دیکھیں اگر خدا نے فرمایا تمہاری بائبل میں، اگر خدا نے بائبل میں فرمایا چمڑے کی جیکٹ پہننا جمعے کو، پہاڑی کھیل کا منگل کو، اور تیراکی کا بدھ کو، کیا آپ کریں گے؟ بے شک حکم خدا ہے، کیونکہ خدا مجھ سے بہتر جانتا ہے. عین درست. لہذا چھوڑے بائبل کیا کہتی ہے، بس اتنا ثابت کرنے کہ یہ من جانب اللہ ہے. آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کر سکتے. میں بتاتا ہوں کہ قرآن من جانب اللہ ہے. یہ سادہ ہے کہ ایسا نہیں. اب ان میں سے کچھ آخر کہتے ہیں تم بچوں کو ہلاک کرتے ہو. اب وہ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے جواب سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اسلام کی نظریہ نہیں، کیونکہ آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بچوں کو ہلاک کرتے ہیں. جب ایسے مسائل کا معاملہ آتا ہے آپ کہیں یقیناً ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن اسلام کی بابت کوئی چیز سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اسلامی نظریہ ہمیشہ توحید کے ذریعے. آپ نے مباحثہ شروع کیا، اس سے آگے بڑھایا، آپ جانتے ہیں اپنا مقصد، اور آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں عالمانہ طریقے سے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے گفتگو کا رخ کیا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں دعوت دینا اور سب سے پہلے حجاب پر بات کریں، واللہ اہل مغرب احمق نہیں. جب وہ آپ سے حجاب کی بات پوچھتے ہیں ان کے ذہنوں میں سینکڑوں سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ مہذب ہیں. اور یاد رکھیں ان دنوں، اور میرا یہ تجربہ ہے دنیا کا سفر کر کے، مغربی غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں، اور اگر وہاں مسلمان بستے ہیں اور جن کو صحیح طور سے نہیں پتا مثلا حجاب کا، اس کا سبب
چاہے کچھ بھی ہو وہ غالباً ترک کر دیں گے کیونکہ ہم انہیں بنیاد مہیا نہیں کرتے، اور وہ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور بےہودگی دیکھتے ہیں گوگل پر، اور وہ یوٹیوب پر بےہودگی دیکھتے ہیں، وہ یہ سب دیگر روایت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ایک فرد کو دیں بیج توحید کا اور اسلام کے بنیادی عقائد کا، تب وہ چشمہ نہیں پہنتے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، وہ نظریے کے حامل ہوتے ہیں، اور آپ ناانصافی کریں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے۔ مت سوچیں کہ شہادت دعوت ہے، یہ دعوت کا حصہ ہے، زندگی کا چکر، اور اختتام جنت ہے، شہادت نہیں، یہ صرف ابتدا ہے، واللہ یہ صرف ابتدا ہے۔ لہذا یہ منصوبہ اتحاد ہے، دعوت کے لیے اکٹھے ہوں۔ ہم نے التجا کا تذکرہ کیا، اس کی جزا کا تذکرہ کیا، اور ہم نے تذکرہ کیا ایک طریقے کا جس کے سچ ہونے کا یقین ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تقریباً 40 منٹ میں دعوت کا تمام طریقہ دیکھا۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ونعم الوكيل فنعم